ماشاءاللہ خاموش ہو جی جائیے. جی پلیز آپ کا ٹائم آپ سٹارٹ بھی ہے نا صافی ایسے بھائی، ہی ہاں جی آپ بھی نا آپ ایک کا ٹائم منٹ سٹارٹ ہے آپ پلیز. بھی نا ایسے ہی خاموشی کا مظاہرہ دکھانا جیسے میں نے دکھایا تھا, ٹھیک ہے نا؟ جی 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 بے فکر صبر رہیں آپ، بے ہاں فکر جی رہیں. ٹھیک ہو گیا, صبر سے بیٹھیے. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحب نے جیسا کہ بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں, اس میں سب سے پہلی بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جی اجماعی عقیدہ ہے. حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے کہ کوئی اجماع نہیں ہوا ہے. جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں انہوں نے خود ان کے اماموں کی امامت کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ نبوت کے جو خواص ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے اپنے اماموں کو دیے ہوئے ہیں. اور ایک تاریخی دستاویز پاکستان کی پارلیمنٹ میں 400 علماؤں نے دستخط کر کے وہاں سبمٹ کیا تھا, جس کے اوپر 400 علماؤں کے سگنیچر تھے. تو یہ بات ان کی جھوٹ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ کے خلاف ہے. جس قدر بھی احادیث انہوں نے پیش کری ہیں اپنی کتب سے, ایک تو اللہ یاری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ مخالف کو جو دلیل دی جاتی ہے وہ اس کے گھر سے دی جاتی ہے, نہ کہ اپنے گھر سے. ایسے تو میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کھول کر بیٹھ جاؤں گا یہاں پر اور کہوں گا دیکھیں جی ہماری مسلمہ کتب کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے گا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبوت مل سکتی ہے. مسئلہ تو حل نہیں ہوئے گا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی ہندو کو آپ اگر توحید کا قائل کر رہے ہو تو اس کے سامنے قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہو, اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے ان کے اوپر. بھائی آپ یہ جو کتب میرے سامنے پیش کر رہے ہیں میں تو مانتا ہی نہیں ان کو, میرا کیا لینا دینا ہے ان سے؟ مجھے بتائیے میرے مسلمات سے. جب آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بلایا تھا تو آپ نے مجھ سے میرے مسلمات پوچھے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن اور احادیث متواترہ صحیح, ٹھیک ہے نا, سیاستہ وغیرہ میں نے ان کا ذکر کیا تھا. آپ پتہ نہیں کیا کھول کر بیٹھے ہیں میرے سامنے, کون ہے بھائی ہیں؟ میں نہیں مانتا ان کو, نہ میں جانتا ان کو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں الفاظ ہیں لا نبی آبادی, باوجود اس کے کہ عربی جانتے ہیں موصوف لا نبی آبادی کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے میرے بعد نبی نہیں, لیکن غلط ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. لا نبی آبادی کا یہ مطلب ہے بھائی میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. لا نبی آبادی کا یہ مطلب ہے کہ میرے بعد نبی نہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب اس چیز کا خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک نبی نہیں بلکہ تمام نبی آئیں گے. جیسے کہ تفسیر قومی کے مقدمہ کے اندر ذکر ہے, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے ان لوگوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جس قدر بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سب کے سب بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تائید و نصرت کے لیے مبعوث ہوں گے. یہ ان کا مسلمہ عقیدہ ہے. بھائی آپ تو خود مان رہے ہو اس چیز کو کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نبی آئے گا. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بھی رکھتے ہیں. کوئی ایک کا عقیدہ رکھتا ہے, کوئی دو کا عقیدہ رکھتا ہے, کوئی چار کا عقیدہ رکھتا ہے کہ جی 4 نبی زندہ ہیں, وہ 4 کے 4 نبی آئیں گے. آپ نے سارے ہی نبیوں کا عقیدہ رکھا ہوا ہے, لیکن دعوے یہ ہیں آپ کے کہ جی دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, دونوں کشتیوں میں پیر سوار ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبی نہیں آئے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبی آئیں گے. تو یہ کہ ہے قول آپ کا, جو دعویٰ ہے آپ کا وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. قول کچھ اور ہے آپ کا, فعل کچھ اور ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے آیت خاتم النبیین پیش کری ہے اور کہا ہے کہ جی یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی. ہاں مانوی اختلاف ہے. جو مطلب خاتم کا آپ یہاں پر لیتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے, اور یہ مطلب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. آپ کی کتب کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بیان فرمایا, انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء. اب یہاں خاتم الانبیاء کا مطلب اگر آپ یہ کریں گے کہ رسول اللہ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا, تو خاتم الاولیاء کا یہ مطلب ہوا کہ بھئی حضرت علی کے بعد دنیا کے اندر قیامت تک کسی قسم کا کوئی ولی نہیں آئے گا. لیکن یہ مطلب آپ کو بھی گوارا نہیں ہے. کیوں؟ یہ مطلب ہے ہی نہیں اس کا, سمجھے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم اپنی فضیلت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے کہ میں نبیوں میں خاتم ہوں, اے علی تو اولیاء میں خاتم ہے. یہی مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے تھے اپنے خاتم النبیین ہونے کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاوصیاء بھی کہا ہے. کوئی وصی نہیں ہے اس کے بعد. مانتے ہو کہ وصیت ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد کوئی موسی پیدا نہیں ہوا ہے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے؟ تو خاتم کا جو مطلب آپ نے یہاں پر چسپا کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود آپ کی کتب کے خلاف ہے, وہ خود آپ کے ائمہ کے خلاف ہے, وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریح کے خلاف ہے. اچھا, تیسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کہا کہ بھئی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کا جواب دینے کا میں پابند ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری کتب کے اندر بھی درج ہے اور ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بات کہی تھی. لیکن ذرا اس کا تھوڑا سا نا اگر سیاق و سباق آپ دیکھیں
تو سیاق و سباق سے ہی اس کا مطلب ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنا چاہ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے علی، تمہیں مجھ سے وہی مناسبت ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون سے تھی، بس ایک چیز کا فرق ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ نبوت ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور پیچھے اپنا نگران اپنے بھائی کو بنا کر جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر، اور اپنا نگران جو ہے وہ اپنے بھائی کو بنا کر جا رہے تھے. حضرت موسیٰ جب اپنی قوم سے علیحدہ ہوئے تو ان کے پیچھے ان کا بھائی قوم کا جو نگران تھا وہ بحیثیت نبی کے تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت کو ختم کیا اور کہا لا نبی بعدی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. اب رسول اللہ دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا، فرماتے ہیں کہ جب تک عیسیٰ ابن مریم دنیا کے اندر نازل نہ ہو اس وقت تک دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لا نبی آبادی کو خود متعین کر دیا ہے کہ اس کا جو تعین ہے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک کے لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر نازل ہو جائیں. پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے 12903، آپ اگر کہیں گے تو ہم دکھا دیں گے. جو بھی ریفرنس آپ کو چاہیے وہ آپ ہمیں بتا دینا، ہم آپ کو دکھا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اپنے وقت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے پیچھے لوگ مجھے کیا کہیں گے، نہ معلوم مجھے کیا کیا کہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے میرے سے وہی نسبت ہو جو موسیٰ کو ہارون سے تھی؟ یعنی جو معاملہ ان کو پیش آیا تھا مجھے بھی وہی پیش آ رہا ہے، میں بھی اپنی قوم سے علیحدہ ہو رہا ہوں جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن تو نبی نہیں ہے. یہ الفاظ ہے رسول اللہ کے کہ تو نبی نہیں ہو علی. وہاں تو موسیٰ کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون نبی تھے، بس تم نبی نہیں ہو. باقی ساری سملرٹیز ہے، باقی وہی ہے معاملہ بالکل، کہ وہ بھی دونوں بھائی ہم بھی دونوں بھائی. وہاں بھی موسیٰ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ ہوا، مجھے بھی یہ واقعہ درپیش ہے کہ میں اپنی قوم سے علیحدہ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہاں موسیٰ کی غیر موجودگی میں ہارون نبی تھے. اے علی، بس تم نبی نہیں ہو. تو اللہ یاری صاحب، اگر آپ نے کوئی دلیل دینی ہے وہ دیجئے میرے مسلمات سے. میرے مسلمات آپ نے پوچھے ہی اس لیے تھے. اگر آپ نے اس لیے میرے مسلمات پوچھنے تھے کہ آپ کو اپنے مسلمات سے دلیل دینی ہو، تو پھر فائدہ کیا تھا آپ کو میرے مسلمات پوچھنے کا؟ مسلمات پوچھے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ مخالف کو اس کے گھر سے دلیل دی جا سکے. جیسے کہ میں نے خاتم کا جو مطلب بتایا آپ کو، سامنے آئیے نا، چھپ کیوں گئے ہیں؟ اوے اللہ یاری صاحب، میں بھی ذرا تھوڑی سی ٹونٹ کروں آپ کو جیسے آپ کرتے ہیں. سامنے آئیے ذرا، سامنے آئیے. پیچھے والے سے کہتے ہیں کہ کتاب رکھ دیں، کتاب رکھ دیں بھائی، کتاب سامنے رکھ جی. آپ کی وہ ٹائمر رکھ دیں، ٹائمر رکھ دیں بھائی. ہاں جی. ٹائمر ابھی ٹائمر نہیں ہوا نا بھائی. ٹائمر دکھا دو بھائی، ٹائم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. سلیم میر بھائی ٹائم دکھا دو. اچھا تو ہاں جی، ٹائم چل رہا ہے جی، برابر چل رہا ہے جی. تو جی آپ نے جو ثابت کرنا ہے نا وہ میرے مسلمات سے ثابت کرنا ہے. آپ کی کتب کو میں نہیں مانتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھا ہوا ہے وہ کس بحاف پر رکھا ہوا ہے؟ قرآن سے کہاں اس کی دلیل ہے؟ قرآن سے آپ نے میرے سامنے وہ دلیل پیش کری ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کو واضح کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقیدہ آپ نے پھر کہاں سے اخذ کیا؟ جہاں تک آپ نے جو اقوال پیش کرے ہیں، حالانکہ جواب کا میں پابند نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک بقول آپ کے، تو پھر یہ سارے انبیاء کو آپ کیسے اتار رہے ہیں؟ رسول اللہ کے بعد تو سارے نبی آ رہے ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو چلیے یہ میں وقت یہیں پر ختم کرتا ہوں، آپ گفتگو شروع کیجیے. جی ختم کر دیجیے سلیم میر بھائی. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. میرے پاس 10 منٹ ہیں. تھینک یو، بہت مہربانی آپ. ابھی لگاتے ہیں وہ. تو ہاں جی چلیے شروع. یہاں پر انہوں نے کچھ ادعا کیا ہے کہ ہماری کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ علی علیہ السلام خاتم الاولیاء. ایسی کوئی حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے کہ علی علیہ السلام خاتم الاولیاء ہیں. یہ زہری اور حسن بصری کی روایت ہے، جماعت عمریہ کی روایت ہے جو علامہ مجلسی نے بحار میں نقل کیا ہے. یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، ہمارے کتب میں مخالفین کے احادیث ہیں. جہاں تک خاتم الاوصیاء کا تعلق ہے، یہ ہمارے پاس احادیث ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاتم الاوصیاء ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں کسی کو نبوت نہیں ملے گا. تو آخری شخص دنیا میں جو نبی کا ڈائریکٹ وصی ہے وہ علی علیہ السلام ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے وصی ہیں، امام کے وصی ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ڈائریکٹ بلا فصل ہے وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی کا وصی نہیں ہوگا جو ڈائریکٹلی نبی کا وصی ہوگا، لہذا وہ خاتم الاوصیاء ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے کتابوں سے دیکھیں، اگر آپ ایک جماعت عمری کے فرد کے حیثیت سے آتے ہیں، دیکھیں آپ اپنی حیثیت کی تعین کریں.
جماعت عمریہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جو لوگ بخاری مسلم کو مانتے ہیں وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے, آپ کو مرتد سمجھتے ہیں. اگر آپ ایک عمری کے حیثیت سے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے مذہب پہ گفتگو ہوگی, ابو بکر عمر کے کفر پہ ہوگی, ٹھیک ہے نا, عائشہ کے ایمان پہ ہوگی کہ آپ کا دین اس طرح سے ہی باطل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جماعت عمریہ کا تو آپ نمائندگی کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے نکاؤ, جس فرقے کے کتابوں کے آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مان رہے ہیں. آپ آئے ہیں یہاں پر شیعوں سے گفتگو کے لیے کہ شیعہ حضرات کس بنا پر کس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ختم نبوت ہوئی ہے. آپ نے خود کہا کہ آپ کا کہاں سے, آپ کے عقیدے کی تصحیح کہاں سے کہ نبوت ختم ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو کہا, پہلی بات ہے کہ حدیث منزلت کے متعلق جو غلط بیانی کیا, حدیث منزلت میں یہ ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جو تمام مراتب آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں پر عموم ہے ہر طرح سے کہ وہ تمام مراتب اور منازل جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا, ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے. یہاں پر کہ ایک مرتبہ ہے جو ہارون کو حاصل نہیں ہے, علی علیہ السلام کو حاصل نہیں, وہ نبوت ہے. اس کی وجہ بھی یہ نہیں کہ علی علیہ السلام میں کوئی کمی کاستی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی نہیں ہے, نبی کو کسی کو نبی بنانا ہی نہیں ہے. یہ آپ نے جو کہا ہے لا نبی بعدی, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے سیوطی صاحب کی کتاب ہے حیات انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء, ان کا اپنا کہنا ہے کہ سب انبیاء ابھی اپنے اجساد میں اسی دنیا میں قبور میں زندہ ہیں, سب انبیاء. یہ جماعت مخالفین کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سب انبیاء اسی وقت اپنے قبور میں اپنے جسد میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ اپنی کتاب میں اتنے دلائل بھی ذکر کر رہا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لا نبی بعدی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کسی نئے نبی کو نبوت نہیں ملے گا. اس کی وجہ واضح ہے, میں نے آپ کو دلائل دکھا دیا, آپ نے سنے نہیں ہیں, کیونکہ یہ دلائل آپ کے کمر توڑ دیتی ہے اور آپ کو باطل, آپ کی باتوں کو باطل کر دیتی ہے. ایک منٹ, کیا ہوا, ملاحظہ کریں, یہ حدیث جو میں نے دکھا دیا اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب تو ہے نہیں, آپ سے پوچھنا ہی بیکار ہے. کتاب اصول کافی میں مولا حضرت امام, اصول کافی جلد نمبر ہے 1, یہاں پر حضرت امام رضا علیہ السلام, یا یہ تو اللہ نبی بعدی, دوسرے میں یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث, ان اللہ ختم بنبیکم النبیین, اللہ نے سلسلہ انبیاء کا ختم کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جو انبیاء دنیا میں آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت کے لیے آئیں گے, نئی نبوت کسی کو نہیں ملنی. فلا نبی بعدہ ابدا. تو اب آپ کوشش کر سکتے ہیں بھائی جا کر جماعت عمریہ کے ساتھ کہ ان کو کہہ دیں کہ بھائی نبی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ شیعہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, شیعہ کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ شیعوں کو آپ قانع کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے وہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام ہے. یہ کتاب الصواعق المحرقہ على اهل الرفض والضلال والزندقہ, جزء اول چھاپ دار الوطن, یہ حدیث ثقلین کے متعلق کہتے ہیں. ثم اعلم ان الحديث التمسك بذلك, حدیث التمسك بثقلين, حدیث التمسك کیا ہے؟ انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان تبعتموهما وهما کتاب اللہ وعترت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. یہ حدیث حجت کر دیتی ہے. وہ ادھر دیکھو, تم کہتے ہو نا کہ تم صحیح حدیث کو مانتے ہو, یہ صحیح حدیث ہے. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو حجت بنا دی تھی قیامت تک. کیوں؟ ابن حجر الہیتمی کہتے ہیں حدیث التمسک بذالک لحدیث التمسک بذالک طرقا کثیرتا ورد ان 20 صحابہ, 20 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے
کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اسی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبوت کسی کو نہیں ملنی, کوئی نبوت کسی کو نہیں ملنی. اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ شیعوں کو قائل کریں اس بات کی کہ حضرت نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے. ہمارے پاس تو متواتر دلائل ہیں, کسی کو نہیں مل سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے دکھاؤ, آپ غلط جگہ پہ آئے. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, بخاری مسلم آپ لوگوں کی کتاب نہیں ہے. بخاری مسلم یہ جماعت عمریہ کی کتاب ہے جو آپ کو کافر مانتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا شیعہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں, اگر پاکستان کے پارلیمنٹ میں کچھ جاہل تکفیری علماء کچھ لکھ دیں, یہ اجماع کو باطل نہیں کرتی, کیونکہ تاریخی طور پر کسی جماعت عمریہ کے علماء نے نہیں کہا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ صرف ہمارے زمانے میں تشدد بڑھنے سے اور تکفیر بڑھنے کی وجہ سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں. یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. فرمایا کہ ان یا عبداللہ ابرأ ممن قال ان انبیاء, یا عبداللہ ہم دشمن ہیں, بیزار ہیں اس شخص سے جو کہہ دے کہ ہم نبی ہیں. اچھا, اور اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات, یہاں پر روایت ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, ابرع ممن یزعم ان ارباب, جو شخص کہہ دے کہ ہم خدا ہیں ہم ان کے دشمن ہیں. بری اللہ منہ ابرع ممن یزعم ان انبیاء, جو بھی شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں ہم اس کے دشمن ہیں, ہم اس سے بیزار ہیں. تو ہمارے ہاں ائمہ سب جماعت عمریہ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سب جماعت عمریہ کے اعلام نے تصریح کی کہ مسئلہ اجماعی ہے. پھر ہماری دلیل جو ہے اجماع نہیں ہے. ہماری جو دلیل ہے, دیکھیں ہم شیعہ ہیں, آپ شیعہ کے پروگرام میں آئیں. شیعوں کے ہاں یہ احادیث میں واضح طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. اب دیکھو میں سیفی صاحب, میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, آپ اس حدیث کو آپ کسی طرح سے اس کی وہ کر دیں. دیکھیں یہ کتاب سلیم ہے, صفحہ نمبر 363 ہے, جلد نمبر 2. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخاتم النبیین, خاتم سے مراد کوئی عظمت یہاں پہ مراد نہیں ہے, یعنی جس پہ آخری نبی مراد ہے. لیس بعدہ, اس کے بعد نہیں ہے رسول والا نبی, نہ کوئی رسول ہے نہ نبی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رسول اور نبی نے کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء ہیں وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے. یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے, یہ تو شیعوں کا اجماعی عقیدہ ہے, مسلمانوں کا بھی اجماعی عقیدہ کہ ابھی قبور میں اسی بدن کے ساتھ سب انبیاء زندہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ کسی کو نئی نبوت نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القیامہ, انبیاء کا سلسلہ اور نبوت ملنے کا سلسلہ روز قیامت تک ختم ہو چکا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, یہ شیعوں کے پاس حدیث ہے, اس طرح متواتر احادیث اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے. آپ اس شیعوں کو اگر آپ باور کرانا چاہتے ہیں, دیکھیں جماعت عمریہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو مسلمان نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے, ان کے ساتھ جا کے ان کی اپنی کتابوں سے بات کریں. آپ ادھر آئیں شیعوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کو متقاعد کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے, کسی نئے شخص کو نبوت مل سکتی ہے. اس کی واضح دلیل لے کے آئیں, بسم اللہ کریں.